السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبر پر فاتحہ کیسے پڑھیں؟ قبر پر فاتحہ پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ جب قبرستان جاتے ہیں فاتحہ کے لیے تو وہاں پر جا کر چند بڑی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گناہگار ہوتے ہیں۔ یعنی جاتے تو وہ اپنے مرحوم والدین یا رشتہ دار عزیز و اقارب کی قبر پر فاتحہ کے لیے ہیں، لیکن الٹا وہ گناہ کما کر لوٹتے ہیں۔ وہ کون سی غلطیاں ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر سب سے پہلے یہ جان لیجیے کہ جب آپ قبرستان فاتحہ کے لیے تشریف لے جائیں تو قبرستان میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے قبرستان والوں کو آپ نے سلام کرنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ سلام کرنے کے بعد ایک چیز دیکھیے کہ جس قبر پر آپ فاتحہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب آپ کے والدین کی قبر ہے، جہاں آپ جانا چاہتے ہیں فاتحہ کے لیے، وہاں تک جانے کے لیے کوئی راستہ موجود ہے؟ اگر تو راستہ موجود ہے تو پھر اس قبر پر جا کر ہی فاتحہ پڑھیں، لیکن اگر راستہ موجود نہیں ہے تو دیگر قبروں کو پھلانگ کر دیگر قبروں کے اوپر دوسری قبروں کے اوپر چل کر وہاں پر جانا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر آپ کے لیے حکم یہ ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کر ہی آپ اس صاحب قبر کے لیے فاتحہ پڑھیں، دعائیں مغفرت کریں، ٹھیک ہے نا۔ قبروں کو پھلانگ کر بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، جیسے محرم آ رہا ہے نا، تو اس چیز کی بالکل جو ہے وہ توجہ نہیں کی جاتی، قبروں کو روند دیا جاتا ہے۔ اپنے مرحومین کی قبر تک پہنچنے کے لیے یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم کسی قبر پر چڑھ رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آگ کے انگارے پر چڑھوں یا تلوار پر چلوں یا آگ کا جوتا پہن لوں، یہ مجھے کسی مسلمان کی قبر پر چلنے سے بہتر ہے۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آگ کا جوتا پہن لینا یہ مسلمان کی قبر پر چلنے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قبر پر چڑھنا نہیں چاہیے، اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ روند کر قبروں کو اپنے مرحوم کی قبر تک نہیں پہنچنا ہے۔ اگر راستہ ہے تو جائیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کر ہی فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اس کے بعد نمبر 3 پر اگر راستہ موجود ہے اس قبر پر جانے کے لیے تو وہاں پر جب آپ جائیں اپنے مرحوم کی قبر پر تو اس کی قبر کے پاؤں والی طرف سے جائیں، یعنی سر کی طرف سے نہیں جائیں گے، پاؤں کی طرف سے جائیں گے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس سے صاحب قبر کو تکلیف پہنچتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پاؤں والی جانب سے جائیں گے اور کھڑے اس طرح ہونا ہے کہ ہمارا منہ جو ہے وہ قبر والے کی طرف ہو، قبر کی طرف ہو، اور ہماری پشت جو ہماری پیٹھ ہے وہ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پر کھڑے ہو کر ہم نے فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی جو بھی آپ کو قرآن مجید کی صورتیں یاد ہیں وہ آپ تلاوت کریں، سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ ملک، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب اس صاحب قبر کی روح کو ایصال کریں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کر لیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ٹھیک ہے نا۔ دعا کا بالکل آسان طریقہ، آپ نے پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں کہ یا اللہ، سب سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میں اپنے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، اولاد، ازواج، اصحاب، حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے بھی مومنین مومنات اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، اے اللہ تمام کی روح کو ایصال ثواب کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ ان قبرستان والوں کی روح کو ایصال ثواب کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ میں اپنے مرحوم والدین یا جو بھی یا فلاں بن فلاں کی روح کو ایصال ثواب کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ان کی بخشش فرما، اے اللہ ان پر قبر کی زندگی آسان فرما دے، اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی آپ دعا کرنا چاہیں پھر عربک دعائیں جو ہیں وہ کریں، اس کے بعد درود پاک پڑھ کر دعا مکمل کر لیں۔ اب یہاں پر چند چیزیں اور بھی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ جب قبرستان جاتے ہیں نا تو قبرستان جا کر وہاں پر قبروں کے اوپر اگربتی سلگاتے ہیں، اگربتیاں سلگا دیتے ہیں یا چراغ جلاتے ہیں۔ تو قبر کے اوپر اگربتی سلگانا یا چراغ جلانا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے صاحب قبر کو نفع پہنچے گا تو صاحب قبر کو کوئی نفع نہیں پہنچتا۔ اگر اگربتی سلگانا یا چراغ جلانا یہ مقصد ہے کہ قبرستان آنے والوں کو اس سے نفع پہنچے، خوشبو حاصل ہو، چراغ سے روشنی حاصل ہو، پھر تو جائز ہے۔ لیکن ایسے ہی آپ قبر پر جو ہے وہ
अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, ये तस्वुर कर रहे हैं कि इसके जो है वो साहिब कब्र को कोई नफ़ा पहुँचेगा, उसे कोई फ़ायदा पहुँचेगा, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है फिर। और इसी तरह बाज़ लोग पानी छिड़कते हैं, यानी जब भी जाते हैं कब्रिस्तान तो कब्र पर जाकर पानी छिड़कते हैं, तस्वुर ये करते हैं कि इससे साहिब कब्र को फ़ायदा पहुँचेगा, सुकून पहुँचेगा। तो ये बिल्कुल गलत तस्वुर है, इससे साहिब कब्र को कोई नफ़ा नहीं पहुँचता, ठीक है ना, बल्कि ये पानी का ज़िया है। तो पानी का ज़िया जो है ये गुनाह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर वहाँ जाकर आप उस फैली हुई कब्र की मिट्टी जो फैली हुई है उसको इकट्ठा करते हैं, उसको जमा करने के लिए, उसको जमाने के लिए वहाँ पर जो आप पानी छिड़कते हैं कब्र के ऊपर, तो ये जायज़ है। लेकिन अगर आप ये तस्वुर करते हैं कि इससे साहिब कब्र को सुकून पहुँचेगा, ठंडक होगी, तो ये बिल्कुल गलत तस्वुर है। हाँ, खजूर की टहनी रखें, फूल डालें, ये हदीस पाक से साबित है, खजूर की टहनी रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, इससे साहिब कब्र को फ़ायदा पहुँचेगा। और इसी तरह फूल भी उलमा फरमाते हैं कि डाल सकते हैं, लेकिन पानी ये बिल्कुल गलत तस्वुर है, ये नहीं डालना चाहिए, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सब को समझ की तौफीक अता फरमाए। मैंने कब्र पर फातिहा का बिल्कुल आसान तरीका, आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें भी अपनी कब्र और आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।